اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دوسری قسط ہے، دوسری ویڈیو ہے. اس عنوان سے کہ اللہ کا کلام قرآن مجید کہتا کیا ہے اور ہم سمجھتے کیا ہیں. دیکھیے، سورہ حمد کے بارے میں نے بتایا تھا اور میں نے عرض کیا تھا بہت کم ٹائم میں آپ یہ ویڈیو بن رہی ہے، پچھلی بات کو دہرانا مناسب نہیں ہے. سورہ حمد سب سے پہلا سورہ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اگر عالم اسلام کے مسلمان صرف اور صرف اسی آیت پر غور کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ عالمینی ہے تو اس کا رسول بھی عالمینی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کا جانشین بھی عالمینی ہونا چاہیے. میں نے پہلی جو ویڈیو تھی میں نے یہاں پہ ختم کی تھی کہ علی مسجد کوفہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اژدہا داخل ہوا. جب اژدہا داخل ہوا تو لوگوں میں شور مچا، اژدہا آ گیا، اژدہا آ گیا. لیکن جب علی نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہیں کچھ تکلیف نہیں پہنچے گی، اس سے کوئی غضب نہیں پہنچے گی، تو لاشعوری طور پر وہ مجمع، دیکھیے جانور ہے، جانور. میں نے عرض کیا کہ رسول کے بعد اس لیے کہ اللہ عالمینی ہے، رسول بھی عالمینی ہے، رحمت للعالمین. رحمت کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ٹپکا دیا جائے، میں کل میں نے عرض کیا، بلکہ ہدایت اس سے مقصود مراد ہے. تو ہدایت جب ہادی ہے رسول، تو اس کے بعد پھر ویسے ہی ہادی اور رہبر ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہے. اور دیکھیے بعد رسول جو لوگوں نے انتخاب خلافت کے، میں نے کہا کہ دو گروہ بن گئے تھے. ایک نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے کسی کو اپنے بعد جانشین نہیں بنایا، اور ایک نے کہا کہ نہیں بنایا. تو عزیزو، اب بنایا نہیں بنایا، لیکن عقل بشری کا تقاضا ہے کہ جب پہلا ہادی اور رہبر عالمینی ہے تو اس کا جانشین بھی عالمینی ہونا چاہیے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ جانوروں کے ناموں پر بھی آیتیں سورہ موجود ہیں. سورہ عنکبوت ہے، سورہ نحل ہے، سورہ نمل ہے. اور میں نے عرض کیا کہ کم سے کم ایسا ہادی ہونا چاہیے، ایسا رہبر ہونا چاہیے جو کائنات کی زبان بھی جانتا ہو، کائنات پر اپنا اختیار و اقتدار بھی رکھتا ہو. اب ظاہر میں نہ رکھتا ہو تو وہ بات الگ ہے کہ ہم نے اس کو اقتدار نہیں دیا، وہ سامنے نہیں آیا، لیکن اختیار رکھتا. لیکن تو لاشعوری طور پر وہ بتا رہے تھے، مجمع خاموش ہو گئے کہ نہیں،
یہ جو سامنے بیٹھا ہوا خطبہ ارشاد فرما رہا ہے یہ کوئی عام بشر نہیں ہے. اگر عام بشر ہوتا، اور زمانے والے یہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ اگر عام بشر ہوتا جیسے لوگ تھے، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول ہمارے جیسے، تو جانشین بھی آپ ہی کے جیسے. تو جس طریقے سے مجمع ڈر کے مارے بھاگ رہا تھا، شور مچا رہا تھا، اور علی یہ کہہ رہے تھے خاموشی سے بیٹھ جاؤ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور پھر مجمع خاموش ہو کر بیٹھ گیا. یعنی لاشعوری طور وہ بتا رہا تھا کہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ عالمینی ہے، وہ آنے والا آیا نہیں ہے، لیکن اس کے ارادے اسے معلوم ہیں. میں کیا کروں؟ تو اللہ کے بعد، رسول کے بعد ایسا ہادی اور رہبر تلاش کریں کہ جو کم سے کم عالمینی ہو، عالمین کی زبان جانتا ہو. اگر عالمینی نہیں ہوگا تو بتائیے کہ قیامت کے دن شکایت ہو سکتی ہے. اور میں نے سے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن نے آواز دی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عبادت کے لیے صرف انسانوں کو نہیں پیدا کیا بلکہ جنوں کو بھی پیدا کیا. تو جن کے مسائل کون حل کرے گا؟ اگر جن کے مسائل حل نہیں کرے گا تو قیامت کے دن جن کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں پروردگار انسانوں سے حساب کتاب لے، اس لیے کہ اس کے لیے تو نے ہادی اور رہبر معین کیا تھا، ہمارے لیے تو کوئی نہیں تھا. تو عالم اسلام کو غور کرنا پڑے گا. اس آیت کی روشنی میں، اور میں نے کہا کہ اگر اس آیت پر ہی ہم غور کر لیں تو تمام مسئلے حل ہو جائیں، کہ تفریقے کا مسئلہ حل ہو جائے. بہرحال آج کے لیے بس اتنا. میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بعد میں اور کچھ بتاؤں گا. لیکن جو ہمارے ناظرین محترم، ذوق رکھنے والے، باشعور اہل نظر جو اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، بیل آئیکن نہیں دبایا ہے، تو اس کو بیل آئیکن دبا دیں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں. میں نے عرض کیا کہ شیئر کرنا بھی ثواب جاریہ کا کام ہے. اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو دوسروں کو اگر ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے باعث رحمت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.